اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الجملۃ السادسۃ والتابعۃ لمفرد وہی ثلاثۃ انواع احدها المنوط بها الثانی المعطوف بالحرف الثالث المبدلہ۔ توجہ فرمائیے، بے شماری آپ بھائیوں کے عزیزوں کے علم میں ہے، یہ چل رہی تھی کہ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، سوال وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے کتنے تھے جو شروع میں بتایا؟ 7۔ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے 7 تھے، ان میں سے ابھی ہم چھٹا جناب پڑھ رہے ہیں۔ جن جملوں کا محلی اعراب ہے ان میں چھٹا یہ ہے کہ مفرد کا جو جملہ تابع بن رہا ہے اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے، مفرد کا تابع۔ التابعۃ للمفرد، وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہے، اور یہ جو مفرد کا تابع ہے جملہ، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جو جملہ مفرد کا تابع ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، مفرد کے تابع کا محلی اعراب ہے، اور اس کی اور مفرد کے تابع کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صفت ہو مفرد کی، جملہ صفت واقع ہو رہا ہو، جملہ مفرد کی صفت واقع ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مفرد کی جملہ صفت بن رہا ہے، کبھی موضع رفع میں ہے، کبھی موضع نصب میں ہے، کبھی موضع جر میں ہے۔ وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہے نا، وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہے اور اس کا محلی اعراب ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جملہ صفت واقع ہوتا ہے مفرد کی، اور جب صفت واقع ہوتا ہے نا مفرد کی، تو پھر یا موضع رفع میں ہے، یا موضع نصب میں ہے، یا موضع جر میں ہے۔ جیسے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، یا موضع رفع میں ہے، یہاں یوم لا بیع فیہ، لا بیع فیہ جو ہے یہ جملہ صفت ہے یوم کی، صفت ہے یوم کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب صفت ہے نا یوم کی تو یہ جملہ یہاں اس جگہ کے اوپر نا کیا ہے؟ موضع رفع میں ہے، موضع رفع میں ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، یہی جملہ جو مفرد کا تابع ہے موضع نصب میں بھی ہے، موضع نصب میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بن بھی صفت رہا ہے، موضع نصب میں بھی ہے، صفت بھی بن رہا ہے۔ لک الحمد حمدن یدوم بدوامک، حمدن کی یدوم بدوامک صفت ہے، یدوم بدوامک جو حمدن کی صفت ہے، یہ جملہ محلن منصوب ہے، یہ جملہ محلن منصوب ہے۔ اچھا، جملہ جو صفت واقع ہو رہا ہے مفرد کی، موضع جر میں بھی ہے۔ موضع جر کی مثال لے لیتے ہیں جناب، دیکھو شاعر کا شعر پڑھیں گے، وَجَنِينَ اُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ، یہ اُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ جو ہے نا، وَجَنِین جو ہے نا، جنینہ، صحیح ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ جب اس کی صفت ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محلن مجرور ہے۔ یہ جملہ محلن عزیزو کیا بن گیا ہے؟ محلن جناب علی مجرور ہے۔ دوبارہ میری عرض سنو، عرض یہ ہے کہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں جناب؟ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے ان میں سے چھٹا یہ ہے، وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہوتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، اور اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا مورد، پہلا مقام، جملہ جو صفت واقع ہو، یہ جملہ جو مفرد کی صفت واقع ہوتا ہے نا اس کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، پہلا یہ جملہ جو مفرد کی صفت واقع ہوتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ اچھا، وہ محلی اعراب کبھی موضع رفع ہے، کبھی موضع نصب ہے، کبھی موضع جر ہے، ٹھیک ہے؟
کبھی موضع جر ہے، جر کی بات پڑھ رہے تھے، پورا شاعر کا شعر نہ پڑھ دوں، خیرہ مسترضعن و خیرہ فتیم و جنین اکر فی الارحام و جنین اکر فی الارحام، یہ اکر فی الارحام یہ صفت ہے جنین کی، ٹھیک ہے، یہاں موضع جر میں ہے، درست۔ اچھا دوسرا مقام آگا جان، دوسرا مقام ہم نے کہا ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں ہیں، وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہے، مفرد کا تابع ہے اس کی 3 قسمیں، پہلی تھی جملہ جو صفت بنتا ہے، ابھی دوسری کیا ہے؟ المعطوف بالحرف، وہ جملہ جو معطوف ہے حرف کے ذریعے، جملہ جو معطوف ہے حرف کے ذریعے کس پر؟ مفرد پر، اس کا بھی محلی اعراب ہے، جیسا کہ دیکھو زید منطلق و ابوہ ذاہب، ابوہ ذاہب جملہ ہے یا نہیں؟ کس پر عطف ہو رہا ہے؟ منطلق، مفرد پہ، منطلق جو زید کی خبر ہے اس پر عطف ہوا ہے، لہذا اس کا محلی اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واو کو عاطفہ فرض کریں ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آگا جان اگر واو کو حالیہ بنا لیں، واو کو نہ بنا لیں، حالیہ ہے واو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ محلاً منصوب ہے، یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں، اور کوئی تابع مابع کی بات نہیں ہے، یہ پھر ابو ذاہبون اگر واو کو حالیہ ماننا تو محل نصب میں ہوگا، اور وہ جو تابع کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں رہے گی۔ یہ کس صورت میں ابو ذاہبون؟ جب واو کو عطف مانے اور منطلقن پر عطف کریں، ٹھیک۔ اچھا تیسرا مقام بھی بیان کر دوں، وہ بدل ہے، جملہ جو بدل واقع ہوتا ہے مفرد کی، جملہ جو بدل واقع ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کا محلی اعراب ہوتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یہ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم بدل ہے جناب کس کا؟ ما قد قیل للرسل کا، یہ بدل ہے، ما قد قیل للرسل کا ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم بدل ہے، انا اور جس میں انا عمل کر رہا ہے یہ بدل ہے، ما اور اس کا صلہ جو ما قد قیلا ہے وہی بات بتا رہا ہے۔ اچھا یقالو کی نسبت دینا جملے کی طرف جائز ہے، ما یقالو والا جو ہے اس کی نسبت دینا جملے کی طرف ٹھیک ہے، دلیل یہ کہ یہ دیکھو اس دوسری آیت میں بھی قیلا کی نسبت نا جملے کی طرف ہے، اذا قیل ان وعد اللہ حق، قیلا کی نسبت ان وعد اللہ حق جملہ ہے یا نہیں، ٹھیک، تو یقالو یا قیلا کی نسبت دینا جملے کی طرف جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا اس صورت میں بات ہو رہی ہے جب یہ ہو کہ یقولو ما جو ہے نا یقولو جو ہے اس میں اللہ کہیں ما یقول اللہ لکا الا ما قد قیلا، ٹھیک ہے، کہ ما یقول اللہ لکا اللہ نے آپ سے نہیں کہا مگر وہ جو ما قد قیلا، مگر وہ جو کہا گیا، ٹھیک ہے، یہ نا یہ معنی لیں گے تو پھر یہ ان ربک لذو مغفرۃ، یہ بدل ہے، بدل صحیح ہے نا، لیکن اگر معنی یہ ہو ما یقول لکا کفار، یقول لکا سے مراد یہ لیں کہ کفار جو ہے نا وہ کلمات موذیہ اور اذیت کرنے والے جو ہے نا نہیں کہتے آپ کو مگر وہ جو گزشتہ انبیاء کو کہتے تھے، اگر یہ بن گیا نا تو پھر یہ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم جملہ ہو جائے گا استیناف، پھر یہ جملہ بن جائے گا مستانفہ۔ میرے عزیزو بھائیو توجہ فرمائیے، یہ جناب پڑھ لیتے ہیں
بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الجملۃ السادسۃ التابعۃ لمفرد، چھٹا جملہ جو تابع واقع ہوتا ہے مفرد کا، وہی ثلاثۃ انواع، اور اس کی ٹھیک ہے یا نہیں، اس جملے کی تین قسمیں ہیں۔ احدھا ان میں سے کیا ہے؟ المنوط بہا، وہ جملہ جو صفت واقع ہو، فہی فی موضع رفع، یہ جملہ موضع رفع میں ہے، فی نحو قولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، لا بیع یہ صفت ہے یوم کی، اور لا بیع فیہ یہ جملہ صفت ہے موضع رفع میں ہے۔ ونصب، موضع رفع و موضع نصب، موضع نصب میں بھی یہ جملہ ہوتا ہے۔ کون سا جملہ؟ وہ جو صفت بن رہا ہے نا مفرد کی، وہ جملہ موضع نصب میں بھی ہے۔ فی نحو قول الامام علی ابن الحسین علیہ السلام لک الحمد حمدا یدوم بدوامک، یدوم بدوامک والا جملہ صفت ہے حمدن کی، ٹھیک ہے، اور محلن کیوں منصوب ہے؟ چونکہ حمدن منصوب ہے، ٹھیک ہے، محلن منصوب ہے یدوم بدوامک، لک الحمد تیرے لیے حمد ہے، حمدن یدوم بدوامک آپ کے دوام سے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لک الحمد آپ کے لیے حمد ہے، حمدن آپ کے لیے حمد ہے، یدوم بدوامک آپ کے دوام سے دائم ہے، آپ کے لیے حمد ہے آپ کے دوام سے دائم ہے۔ وجر را فی موضع رفع و نصب و جر، یہ جملہ کون سا جملہ ہو جو صفت بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے، موضع جر میں بھی ہوتا ہے۔ فی نحو قول الکمیت فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر مسترضع و غیر فتیم و جنین اقر فی الارحام، پیغمبر بہترین شیر خوار ہیں اور بہترین ہیں، فتیم جن کے دودھ کو چھڑایا گیا ہے، اور بہترین جنین ہیں، بہترین جنین ہیں جو کیا ہے رجان؟ جو ارحام میں مستقر رہے ہیں، جو ارحام میں، جو رحموں میں مستقر رہے ہیں۔ تمام ہو گیا جی، بتانا یہ ہے اقر فی الارحام، یہ جملہ جنین کی صفت ہے، محل مجرور ہے۔ الثانی، وہ جملہ جو تابع ہے مفرد کا، اس کا محلی اعراب ہے نا، اور کہا یا ثلاثۃ انواع، اس کی تین قسمیں، ان میں ابھی ثانی، اور تین تھی نا، ثلاثۃ انواع۔ الثانی دوسری قسم، المعطوفۃ بالحرف، وہ جملہ جو معطوف ہے حرف کے ذریعے، وہ جملہ جو معطوف ہے حرف کے ذریعے، نحو زید منطلق و ابوہ ذاہب، توجہ فرماؤ، ابوہ ذاہب یہ جملہ معطوفہ ہے، حرف کے ذریعے سے ہے، اور اس کا عطف ہو رہا ہے منطلقن پہ، منطلقن پہ، ٹھیک ہے، منطلقن خبر ہے، مرفوع ہے، ابوہ ذاہب بھی کیا ہو جائے گا؟ محلن کیا ہوگا جان؟ ابوہ ذاہب محلن مرفوع ہے۔ ان قدرت الواو عاطفہ علی الخبر، اگر آپ فرض کریں گے کہ واو عاطفہ ہے، کس پہ کر رہی ہے واو عاطفہ؟ خبر پہ عطف کر رہی ہے۔ ان قدرت الواو عاطفہ علی الخبر، اگر آپ فرض کریں کہ واو عطف کر رہی ہے خبر پہ، منطلق پہ، پھر یہ محل شاہد ہے۔ فلو قدرت العطف علی الجملہ فلا موضع لہا، اگر آپ عطف کو فرض کریں جملے پہ کہ ابوہ ذاہبون کا عطف ہو رہا ہے زید منطلقون والے پورے جملے پہ، اگر آپ اس کو کیا کرو گے عزیزو؟ فرض کرو گے۔ فلو قدرت العطف علی الجملہ، اگر آپ عطف کو فرض کریں جملے پہ، فلا موضع لہا، تو اس جملے کا محلی اعراب، موضع اعراب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جملہ زید منطلقون شروع میں ہے نا، شروع میں ہے، تو اس کا اعراب محلی نہیں ہے، تو اس کا بھی پھر محلی اعراب نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں محل شاہد ہے جب ابوہ ذاہب منطلقن پہ عطف ہو، وَإِن قدرتا، اس لیے بتا رہا ہے
ان قدر تلوا واطف علی الخبر، اگر آپ فرض کریں واطف ہے کس پر؟ خبر پر کر رہی ہے. فلو قدر تلطف علی الجملہ، اگر آپ فرض کریں کہ عطف جملے پہ ہو رہا ہے، زید المنطلق ان پہ عطف ہو رہا ہے ابو وذاہب ان کا، فلا موضع لہا، تو اس ابو وذاہب ان کا موضع نہیں ہے، محل اعراب نہیں ہے. او قدر تلوا واو الحال، یا اگر آپ فرض کریں یہ واو واو حال ہے، واو عطف نہ لیں، واو حالیہ لے لیں، ٹھیک ہے. فلا طبیعتا، پھر بھی طبیعت نہیں ہے، یہ تابع نہیں ہو رہا ہے یہ جملہ. والمحل نصب، اور محل جو ہوگا اس جملے کا ابو وذاہب ان کا نصب ہے، حالیت کی بنا پر اگر واو کو حالیہ لیں گے تو. الثالثو، تیسری قسم، المبدلہ، کہاں سے رابط ہے؟ الجملۃ السادسہ التابعۃ لمفرد وہی ثلاثۃ انواع، ہی ثلاثۃ انواع احدھا الثانی الثالثو، تیسرا آغا جان جملہ جو مفرد کا تابع ہے وہ کیا ہے؟ المبدلہ، بدل ہے، بدل. کا قولہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. فإن وما عملت فیہ بدل من ما وسیلتیا ان، اور جس میں ان عمل کر رہا ہے ربک لذو مغفرۃ، یہ کیا ہے؟ بدل ہے. ان ربک لذو مغفرہ، بدل ہے کس کا؟ من ما وسیلتیا، ما وسیلتیا یعنی ما قد قیل للرسل کا یہ بدل ہے، ٹھیک ہے. وجازا اسناد یقال الی الجملہ، یقالو کی نسبت دینا جملہ کی طرف جائز ہے، یقالو کی نسبت دینا جملے کی طرف جائز ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب ما یقالو کا بنے گا نائب فاعل، صحیح ہے، ما، تو وہ جو مبدل کا جو عامل ہوتا ہے نا، وہ بدل کا بھی عامل ہوتا ہے، مبدل کا جو عامل ہے وہ بدل کا بھی عامل ہے. تو ان ربا کا کے پیچھے مطلب ہے یقالو کی نسبت دینی چاہیے، دے سکتے ہیں جملے کی طرف یقالو کی نسبت، وہی بتا رہا ہے. وجاز اسناد یقالو الی الجملہ، یقالو کی نسبت دینا جملے کی طرف جائز ہے. کما جازا فی و اذا قیلا ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا، دیکھو جیسا کہ جائز ہے اذا قیل ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا، صحیح ہوگی بات. جی جناب علی، ھذا کلہ ان کان المعنی، یہ سارے کا سارا اس صورت میں، کلہ یہ تمام کا تمام، ان کان المعنی اگر معنی یہ ہو، ما یقول اللہ لکا، اللہ آپ کو نہیں کہتا، ما یقول اللہ لکا، اللہ آپ کو نہیں کہتا، الا ما قد قیلا، مگر وہ جو کہا رسولوں کو وہی اللہ آپ کو کہہ رہا ہے. ما یقول اللہ لکا، اللہ آپ کو نہیں کہتا مگر وہ جو کہا رسولوں کو، ٹھیک ہے. پھر تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ آپ کو نہیں کہتا مگر وہ جو رسولوں کو کہا، وہ کیا کہا؟ ان ربک لذو مغفرہ، پھر تو یہ بدل ہے، محل شاہد بھی ہے، سب کچھ ہے، توجہ ہے. اما ان کان المعنی ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیہ الا مثل ما قد قال الکفار الماذون لانبیاء فالجملۃ استئناف. فاما ان کان المعنی، اگر معنی یہ ہو، ما یقول لک کفار قومک، آپ کی قوم کے کفار آپ کو نہیں کہتے کلمات مؤذیہ، اذیت دینے والے، مگر وہ جو کفار ماضی جو پہلے والے تھے انہوں نے انبیاء کو کہے تھے. اگر یہ ہو فالجملۃ استئناف، پھر جملہ کیا؟ ان ربک لذو مغفرہ، استئناف ہے، بدل نہیں ہے. وقال ابن جنی فی قولہ، ابن جنی نے فی قولہ شاعر کے قول میں یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الی اللہ یشکو بالمدینۃ حاجۃ وبالشام اخری کیف یلتقیان، یہ کیف یلتقیان بدل ہے، حاجتن کا بدل ہے، محل شاید یہ ہے. کیف یلتقیان بدل ہے،
حاجتن کا، ٹھیک ہے، لہذا کہہ رہے ہیں ہاں جملۃ الاستفہام بدل من حاجت و اخرى کیف یلتقیان، جملہ استفہام بدل ہے حاجت اور اخرى کا، اے الی اللہ اشکو حاجتین تعذر التقائہما، ٹھیک ہے نا، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں حاجت جو مدینہ میں اور دوسری جو شام میں ہے، کس بات کی کہ کیسے، ٹھیک ہے نا، یہ اکٹھی جو ہے نا کیا کر رہی ہیں، ان کا التقاء مشکل ہے، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں دو حاجتوں کی، ایک حاجت جو مدینہ میں دوسری جو شام میں ہے، کہ کیسے ان کا ملنا مشکل ہے، تعذر التقائہما حاجتین کے التقاء کے تعذر کی شکایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تعذر التقائہما، ہیما حاجتوں کے ملنے کے تعذر کی شکوہ کرتا ہوں۔ الجملۃ السابعۃ، اور آخری جملہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے ساتواں، سات تھے ابھی ساتواں، جن جملوں کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا، وہ جملہ جو تابع ہے جملے کا، جس جملے کا محلی اعراب ہے تو یہ جملہ جو تابع ہوگا نا اس کا بھی محلی اعراب ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں، وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کتنے تھے، سات، ابھی ہم نے ساتواں شروع کیا ابھی آپ کے لیے، وہ کیا ہے، وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا، اس جملے کا محلی اعراب ہے تو اس جملے کا بھی محلی اعراب ہوگا، کیونکہ تابع ہے نا، یہ جملہ تابع ایک جملے کا، جس جملے کا محلی اعراب ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہے، ٹھیک ہے، یہ بات، جملہ جو تابع ہے جملے کا، جملہ جو تابع ہے جملے کا جس کا محلی اعراب ہے، یہ دو بابوں میں ہے، ایک باب نسخ یعنی عطف بحروف اور دوسرا بدل میں ہے، یہ بات جملہ تابع ہے جملے کا جس کا محلی اعراب ہے، یہ کتنے بابوں میں ہے، باب عطف بحروف، عطف نسخ، عطف بحروف اور بدل میں ہے۔ عطف بحروف کی مثال دیکھو، مولا امیر کا قول ہے انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب وکسرت نواجم قرون ربیع و موذر، ٹھیک، یہ کسرتو کا عطف ہو رہا ہے وضعتو پہ، وضعتو انا کی خبر ہے، مرفوع ہے، اس جملے کا محلی اعراب ہے، وضعتو چونکہ انا کی خبر ہے محلی اعراب ہے، مرفوع ہے، کسرتو کا بھی محلی اعراب ہے چونکہ کسرتو کا عطف ہو رہا ہے وضعتو پہ، ٹھیک ہے، البتہ جب وا کو حالیہ نہ بناؤ، و کسرتو کی وا کو حالیہ فرض نہ کریں، یہ ایک بات، اور دوسری بات کہ کسرتو کا عطف پورے جملہ آنا وضعتو پہ بھی نہ کریں، اگر پورے جملے آنا وضعتو پہ عطف کر دیا کسرتو کا تو پھر محلی اعراب نہیں ہوگا کسرتو کا، چونکہ پھر وہ کیا ہے، وہ جناب علی اس کا محلی اعراب نہیں رہے گا، کیونکہ آنا وضعتو جو ہے وہ ہے مستانفہ، اس کا محلی اعراب نہیں ہے، آنا وضعتو جو شروع میں بنے گا اس پہ عطف کیا نا، پورے پہ، آنا وضعتو پہ کیا جملہ کبرے پہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر کسرتو کا بھی محلی اعراب نہیں ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہے یہ عطف آپ کا جملہ کبرا یعنی آنا وضعتو پورے پہ بھی نہ ہو بلکہ وضعتو پہ کرو گے تو محل شاید بنے گا، ٹھیک، ایک یہ بات آپ کو کر دی، دوسری آگے جان بدل کی، جملہ جو تابع ہے جملے کا، ایک عطف حروف اور دوسری بدل کی مثال ہے، اقول لہو ارحل تقیمن عندنا، اقول لہو ارحل لا تقیمن عندنا، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، اقول لہو ارحل لا تقیمن عندنا الا فکن فی السر والجہر مسلما، یہاں لا تقیمن بدل ہے ارحل کا، ٹھیک، لا تقیمن بدل ہے ارحل کا، اور ارحل جو ہے وہ محلاً منصوب ہے چونکہ مقول قول ہے، اقولو کا ارحل محلاً منصوب ہے، لا تقیمن بھی ہو جائے گا چونکہ یہ بدل ہے ارحل کا، تو وہ بھی محلاً
منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ توجہ فرمائیے. الجملۃ السابعۃ والتابعۃ لجملۃ لہ محل، ساتواں جملہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے. التابعۃ لجملۃ، وہ جملہ جو تابع ہے جملے کا، لہا محل، جس کا محل ہے. وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي بَابِ النَّسْخِ وَالْبَدَلِ، اور یہ التابع جملہ کا ہونا یہ دو باب نسخ یعنی عطف بحروف اور بدل میں ہے خاصتاً. فالاول، اول یعنی عطف بحروف، نحو قول امیر المومنین علیہ السلام انا وضعت فی صغر بکلاکل العرب وکسرت نواجم قرون ربیہ و مدر. کسرت کا عطف ہو رہا ہے وضعت پہ، ٹھیک ہے، اور ہوا بھی کیا ہے؟ عطف بحروف ہے. کسرت وضعت پہ ہم نے اس کا عطف کیا ہے. معنی کیا ہے جان؟ میں نے بچپن میں عرب کے سینوں کو زمین پہ رگڑا، زمین پہ مارا، اور میں نے پیشوایان ربیہ اور مضر کو توڑا. اذا لم تقدر الواو للحال، یہ اس صورت میں ہے جب واو کو حالیہ فرض نہ کریں. ولا، ٹھیک، قدرت العطف علی الجملۃ الکبریٰ، اور آپ یہ بھی نہ کریں کہ عطف جملہ کبریٰ پہ بھی فرض نہ کریں، واو کو حالیہ بھی فرض نہ کریں اور آپ عطف کو جملہ کبریٰ پر بھی فرض نہ کریں. جملہ کبریٰ یعنی آنا وضعتوں پہ بھی، اگر آنا وضعتوں پہ کسرتوں کا عطف کیا محل شاید نہیں رہے گا، اس کا پھر محل اعراب نہیں ہوگا، کیونکہ جملہ کبریٰ آنا وضعتوں کا محل اعراب نہیں ہے، مستنفع ہے، اس کا بھی نہیں رہے گا پھر. ٹھیک. وثانی، وثانی، ثانی یعنی بدل، وہ جملہ جو بدل بن رہا ہے. شرط ہو کون ثانیت اوفا من الاولیٰ، شرط یہ ہے اس بدل کی کون ثانیہ، یہ جملہ دوم جو بدل ہے، ثانیہ یعنی جو بدل ہے، اوفا من الاولیٰ، اس پہلے جملے سے زیادہ روشن ہو. پہلا جو مبدل ہے نا، اولا مبدل ہے، یہ جو کون ثانیہ جو بدل ہے اوفا روشن تر ہو، بتادیت المعنی المراد، معنی مراد کو ادا کرنے میں. دوبارہ سنو. والثانی، ثانی یعنی بدل. شرط ہو کون ثانیت اوفا من الاولیٰ بتادیت المعنی المراد، شرط ہو بدل کی شرط یہ ہے کہ ثانیہ جو بدل ہے وہ زیادہ روشن ہو من الاولیٰ مبدل سے معنی مراد کے پہنچانے میں. بدل کی شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ واضح ہونا چاہیے. نہ وہ قول ہی، جیسا کہ قول ہے اقول لہو ارحل لا تقیمن عندنا والا فکن فی السر والجہر مسلما. محل شاہد آپ کو بتا چکا ہوں. لا تقیمن عندنا بدل ہے ارحل کا، ارحل محلن منصوب ہے چونکہ مقول قول ہے، لہذا لا تقیمن بدل بھی محلن منصوب ہے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان جی. معنی کریں اقول لہو ارحل لا تقیمن عندنا، اقولو لہو میں نے اس کو کہا، ارحل کوچ کرو، حرکت کرو، لا تقیمن عندنا ہمارے پاس نہ ٹھہرو، ارحل حرکت کرو، لا تقیمن عندنا ہمارے پاس نہ ٹھہرو. وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا، اگر قصد ہے ہمارے پاس ٹھہرنے کا، الا یعنی اگر قصد ہے ٹھہرنے کا تو پھر جو ہے نا پنہان اور آشکار میں کیا ہو؟ مسلم ہو جاؤ. سر والجہل یعنی خفیہ اور جار، خفیہ اور آشکارن، پوشیدہ اور ظاہرن مسلم بن جاؤ. ٹھیک ہے نا، منافقت نہ کرو. وَإِلَّا یعنی اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے نا، فَكُن پس ہو جا فی سر والجہر، سر ایستا اور جہر یعنی جو اوپر ہے یعنی آشکارن، پنہان میں، پوشیدہ ہونے میں اور اشکار ہونے میں کیا ہو؟ مسلمان، مسلم ہو جا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ دَلَالَةَ الثَّانِيَةَ عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ مِنْ إِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ لِإِقَامَتِهِ بِالْمُطَابَقَةِ بِخِلَافِ الْأُولَىٰ. دلالت ثانیہ لا تقیمن کی دلالت جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ مِنْ إِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ، اظہار کراہت، لِإِقَامَتِهِ اظہار کراہت جو اقامت کی ہے، بالمطابقہ ہے. فَإِنَّ دَلَالَةَ الثَّانِيَةَ، ثانیہ یعنی لا تقیمن عند کی دلالت جو ارادہ اس نے ارادہ کیا اظہار کراہت اقامت کا، اظہار کراہت اقامت کا، بالمطابقت بالمطابقہ ہے. لا تقیمن عندنا
बिखिलाफिल ऊला, ऊला यानी इरहल के खिलाफ, यानी क्या कहना चाहते हैं, ला तुकीमन इंदना की दलालत ज्यादा रोशन है, ज्यादा वाज़ेह है। ठीक है, बस ये बदल है इरहल का, इरहल महल्लन मंसूब, इसका भी फिर वही एराब हो गया। ठीक हो गए मेरे अजीजों। इसके बाद जनाब अली एक छोटी सी तंबीह, तवज्जो फरमाओ। इस तंबीह के अंदर ये मतलब बयान किया जा रहा है, अभी तक हमने भला जो पढ़ा वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है कितने थे, 7। ठीक है, लेकिन मुसन्निफ फरमाते हैं हाँ कि ये है कि 7 नहीं 9 है। अभी तक हम कहते थे 7, मुसन्निफ कहते हैं वल हक अन्नातिसा, हक ये है कि ये 9 है, 9 है। 2 जो इजाफे किए हैं, एक जुमला मुस्तस्ना है जिसका इजाफा किया है मुसन्निफ ने, और दूसरा जुमला जो मुस्नद इलैहा है। जुमला जो मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा वाक़ई होता है, जुमला जो मुस्नद इलैह है, मुस्नद इलैहा, जुमला मुस्नद इलैहा यानी मुब्तदा जो वाक़ई होता है, ठीक है, उसका भी महल्ली इराब होता है। जुमला जो मुब्तदा वाक़ई हो उसका भी महल्ली इराब होता है। 2 बढ़ा दिए 7, वो टोटल हो गए 9। ठीक हो गई बात। एक आज पढ़ते हैं, एक को फिर कल से मिलाएंगे। जुमला मुस्नद इलैह को कल कर लेंगे, जो जुमला मुब्तदा वाक़ई होता है, लेकिन वो जुमला जो मुस्तस्ना वाला है वो आज ही कर लेते हैं। तंबीहुन मा तक़द्दम मिन इन्हिसारिल जुमल अल्लती ला महल्लुन फी सबिन, गुजरा इन्हिसारिल जुमल, जुमले मुनसिरें, अल्लती लहा महल्लुन, जिनका महल फी सबिन, 7 में मुनसिरें, जारिन अला मा कररू हो, ये जारी है जैसा अला मा कररू जो तकरीर हुआ है, जो तकरीर हुआ है वो ये कि 7 हैं। वल हक को अन्नाते सुन, हक ये है कि ये जुमलात 9 हैं। कौन से, जिनका इराब है वल्लज़ी अहमलू हो, वो जुमले अहमलू जिनको नावियों ने छोड़ा है वो कौन से हैं, अल जुमलतुल मुस्तस्नात वल जुमलतुल मुस्नदु इलैहा, एक जुमला मुस्तस्ना है और दूसरा जुमला मुस्नद है इलैहा, यानी जुमला जो मुब्तदा वाक़ई होता है। जुमला मुस्नद इलैहा से मुराद वो जुमला जो मुब्तदा वाक़ई होता है। अमलूला, अमलूला वो जुमला जो मुस्तस्ना है, उसकी मिसाल फन्ना वो लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर, इल्ला मन तवल्ला व कफर महल्लन मंसूब है चूंकि मुस्तस्ना है। ठीक हो गई बात अजीजों। लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाह, नहीं है तुम इन पर कोई जबर करने वाले मगर जिसने मुंह मोड़ा और इनकार किया, सो अजाब देगा उसे अल्लाह, अजाब बहुत बड़ा। लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन, नहीं हो तुम इन पर कोई जबर करने वाले मगर जिसने मुंह मोड़ा और इनकार किया, सो अजाब देगा अल्लाह, अजाब बहुत बड़ा। काला, तवज्जो, काला इब्न खुरूफ मन मुब्तदा, इब्न खुरूफ ने कहा मन क्या है, मुब्तदा है। वयुअज़्ज़िबु हुल्ला, अल खबर युअज़्ज़िबुहुल्लाह खबर है, वल जुमलतु फी मौज़िअ नस्बिन अलल इस्तिस्नाइल मुनक़ते, और जुमला मौज़िअ नस्ब में है इस्तिस्नाए मुनक़ते होने की बिना पर। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।